لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الهاشمي ومولى الكونين محبوب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد سيما على بقية الله العظم وهو صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرزوية وجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغیبۃ الالہیہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات پڑھ دیں محمد صاحبان معزز برادران ایمانی پہلی دفعہ اس عزا خانے میں اس بستی میں ذکر حسین کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں چند معروضات آپ کی پاک و پاکیزہ مقدس سماعتوں کے حوالے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں عرض کر کے اپنی منزل تک آنا چاہتا ہوں عزیزو یہ مجلس حسین ایک ایسی درسگاہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں کلاسوں کا تمایز نہیں کیا گیا باقاعدہ اس مجلس حسین میں جب جس کا جی چاہے جہاں چاہے وہاں سے وہ آ سکتا ہے کیونکہ واحد یہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پہ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کسی بھی طرح کے لوگوں کو اس پہ آنے سے نہیں روکا گیا بلکہ ہر ایک کے لیے اس طرح سے دعوت دی گئی ہے کہ جس طرح سے غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے کہا تھا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے اسی طریقے سے یہ مجلس حسین ہے کہ جس کا جی چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ فرش عزا پہ آ سکتا ہے عزیزان گرامی کیونکہ یہ فرش عزا ایک ایسی نام سے منسوب ہے کہ جس کے نام سے یہ منسوب رکھی گئی ہے اس کا مزاج ہی تھا لوگوں کو آزاد کرنا اس کا مزاج ہی تھا لوگوں کو آزاد کرنا ارے جب اس نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا کہ جو عرش والے تھے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، تو یعنی یہ مجلس حسین ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پہ کلاسوں کا تمایز نہیں کیا گیا، اور دنیا کے کلاس میں مجلس حسین جو درسگاہ ہے، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، اور بنیادی فرق یہ فرق ہے کہ جو دنیا کا کلاس چلتا ہے اس کلاس میں وہی حاضر ہو سکتا ہے کہ جو جس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو جس کلاس کا طالب علم ہوتا ہے وہی اس کلاس میں داخل ہو سکتا ہے۔ بھئی 8ویں کلاس میں ہائی اسکول کا بچہ نہیں آ سکتا، ہائی اسکول کے کلاس میں انٹر کا طالب علم نہیں آ سکتا، انٹر کے کلاس میں بی اے کا بچہ نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کلاس میں جس کا کلاس ہوگا، جس طالب علم کا کلاس ہوگا، جس اسٹوڈنٹ کا کلاس ہوگا وہی اس میں حاضر ہوگا، باقی دوسرا نہیں آ سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، اور ہر کلاس میں چلانے کے لیے جو جس سبجیکٹ میں مشہور ہوگا اس کو وہی سبجیکٹ دیا جاتا ہے۔ ہر سبجیکٹ ٹیچر کو نہیں دیا جاتا، جو جس پہ مہارت رکھتا ہے، جس پہ باقاعدہ طور پہ اس کو عبور ہوتا ہے وہی سبجیکٹ اسے دیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یعنی دنیا کی یونیورسٹی وہ ہوتی ہے کہ جس یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے جایا جاتا ہے، جس یونیورسٹی میں جانے کے لیے دروازے سے جایا جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی، کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں کوئی دروازہ نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ ایک ایسی یونیورسٹی جہاں پہ 72 افراد درس دینے کے لیے آمادہ تھے۔ اگر بچوں کو لینا ہو اصغر سے مل لے، جوان کو لینا ہو اکبر سے مل لے، بزرگ کو لینا ہو مسلم بن سجا سے مل لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہر ایک کو درس دیا جا رہا ہے۔ بس یہ الگ بات ہے بھئی درس دینے والے درس دے رہے ہیں، لینے والوں کی کمی ہے، دینے والوں کی کمی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یا آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ یہی وجہ ہے کہ کربلا معمولی لفظ نہیں ہے، کربلا معمولی نام نہیں ہے، کیونکہ کربلا کی عظمت یہ ہے کہ آج کے دور میں جو زیارت پہ جاتا ہے، زیارت کر کے حسین کی شہادت کے بعد تب وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن کربلا تو اس منزل کا نام ہے، کربلا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں پہ وقوع واقعہ سے پہلے، کربلا کے واقعے سے پہلے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کربلا پہنچ کے کربلا بتا رہے ہیں۔ سارے نبی کربلا پہنچ کے کربلا بتا رہے ہیں کربلا کیا ہے، کربلا کہتے کسے ہیں، کربلا کا مقام کیا ہے، کربلا کی عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ خراج کی منزل پہ آ جائیے تو خراج کی منزل میں اگر خراج کسی کو دیا جاتا ہے تو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، اور کوئی ایک ایسا انسان بھی نہیں ہے کہ جو ہر آدمی سے خراج لے لے، ہر آدمی سے خراج لے لے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے، یہ آیہ کریمہ مشہور معروف آیہ کریمہ ہے، ارشاد واجب الوجود ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ جب اللہ نے چنا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، کسے؟ جناب ابراہیم کو، بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ان کو امتحان لینے کے بعد جب وہ کامیاب ہو گئے تو کیا ہوا؟ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، لوگوں کا امام بنا دیا ابراہیم کو۔ یعنی پہلے امتحان ہے، پھر لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے دور میں اگر کسی کو اللہ کو امامت دینی ہوئی تو پہلے امتحان رکھا گیا،
پہلے امتحان رکھا گیا، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تب لوگوں کا امام بنایا گیا، لیکن اللہ نے جب امامت کا عہدہ اماموں کو دیا ہے تو امتحان نہیں لے رہا ہے، پہلے کائنات کا امام بنا رہا ہے، پہلے کائنات کا امام بنا رہا ہے پھر امتحان لے رہا ہے۔ لیکن جب ابراہیم کا کوئی امامت مل رہی ہے تو کس طریقے سے مل رہی ہے؟ پہلے ابراہیم کے لیے کیا کہا کہ امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، اور چند کلمات کے ذریعے جب امتحان لیا ہے تو امتحان معمولی امتحان نہیں ہے، معمولی امتحان نہیں ہے۔ سب سے پہلا امتحان جس سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، جو ہر انسان اسے اپنے سینے سے لگائے رہتا ہے، ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے، تو ہر انسان ہی کہے گا وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے؟ تو بھئی مال سے محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی کہے کہ مال سے ہمیں محبت نہیں ہے، لیکن مال سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ لیکن اللہ نے پہلا امتحان مال ہی کا لے لیا، اور مال کا امتحان لینے کے بعد پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بس اپنی منزل پہ چل کلمات سے آنا ہے۔ مال کا امتحان لیا، اور مال کا امتحان لینے کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو مال واپس بھی کر دیا، امتحان بھی لیا اور مال واپس بھی کر دیا۔ دوسرا امتحان اللہ لے رہا ہے کس چیز کا؟ اللہ دوسرا امتحان لے رہا ہے جان کا امتحان لے رہا ہے، اور جان کا جو امتحان لے رہا ہے وہ بھی ایسا ویسا نہیں، ایسے منظر پہ لے رہا ہے کہ جس سے ہر انسان کو خوف ہے، ہر انسان کو دہشت ہے، ہر انسان کو وحشت ہے، ہر انسان آگ سے ڈرتا ہے، لیکن آگ ہی کے ذریعے سے جان کا امتحان لے رہا ہے۔ اور جان کا امتحان لینے کے بعد اللہ ابراہیم کی جان کو واپس کر دے رہا ہے۔ کامیاب ہو گئے، جان بھی بچ گئی، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو جان بھی بچ گئی، امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اب امتحان اولاد کا امتحان ہے، سخت امتحان اولاد کا، وہ بھی اولاد وہ اولاد کہ جو نبی ہو صاحب منصب، نبی منصب پہ فائز ہو، اس کا امتحان۔ اچھا اب جب نبی کا امتحان نبی کے ذریعے ہو رہا ہے تو کیا منزل ہے؟ عزیزان گرامی، جس منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں تمیدی گفتگو، نبی امتحان، باپ امتحان لے رہا ہے بیٹے کا، باپ بھی لے رہا ہے اور خدا بھی لے رہا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ باپ نے جو امتحان لیا کہ میں نے خواب دیکھا تمہیں میں منی کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تھیوری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بتلانا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اب بیٹے کا جواب لینا ہے، یہ امتحان ہے، بیٹے کا جواب لینا ہے، یہ امتحان ہے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل، اے بابا جان آپ اس عمر کو انجام دے دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب صبر کرنے والا پائیں گے تو بیٹے نے کہہ دیا، تو یعنی بیٹا بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا، باپ بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا، باپ بھی کامیاب ہو گیا۔ یعنی باپ امتحان میں کامیاب ہو گیا، بیٹا بھی کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب یہ کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، تو صبر یہ بتلا رہا ہے، صبر یہ پیغام دے رہا ہے، صبر یہ درس دے رہا ہے کہ اگر کسی کے سامنے کتنی بڑی مصیبت ہو، اگر صبر کا دامن تھامے مصیبت چھوٹی ہو جائے گی، مصیبت چھوٹی ہو جائے گی اور وہ صبر کی منزل میں آ جائے گا، یعنی مصیبت ناکام ہو جائے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے تیر و تلوار و نیزہ، خنجر و شمشیر، ان ساری چیزوں سے مقابلہ جب کرنا ہو، مقابلہ کرنے کے لیے ایک انسان وہ ہے جو صبر کر لیتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد ایک فقرہ کہتا ہے اے تیرو آؤ میرے سینے سے ٹکراؤ، میں دیکھتا ہوں تم مضبوط ہو یا میرا صبر مضبوط ہے، اے خنجرو آؤ میرے سینے سے ٹکراؤ، میں دیکھتا ہوں تمہارے خنجر مضبوط ہے یا میرا سینہ مضبوط ہے۔ آپ کہیں گے
کہ دلیل کیا ہے؟ ارے حسین نماز پڑھا رہے ہیں، حسین نماز پڑھا رہے ہیں، سعید تیر رو کے بتا رہے ہیں، حسین نماز پڑھا رہے ہیں، سعید تیر رو کے بتا رہے ہیں، اے تیرو آؤ، اگر تیر آتے ہوئے، توجہ کیجئے گا، اگر تیر آتے ہوئے سعید رخ کو بدل دے تو تیر مضبوط، سعید کا سینہ کمزور، لیکن سعید اپنی جگہ اگر کھڑے ہو، زہیر اپنی جگہ کھڑے ہو، تیر آ جائے، قدم میں ذرہ برابر لغزش نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا سعید کا سینہ مضبوط ہے، اور وہ تیر و شمشیر کمزور ہیں۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ جب تیر و شمشیر آ رہے تھے تو اس وقت جناب سعید نے یا زہیر ابن قین نے اپنے رخ کو بدلا ہو، کس نے لکھا؟ ہر تاریخ یہ لکھتی ہے، ہر مقتل یہ لکھتا ہے کہ اپنے سینے کو بڑھا کے لے رہے تھے، اپنے سینے کو بڑھا کے تیر و شمشیر تیر کو لے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی جب انسان اللہ کا ناصر بن کے، توجہ کیجئے گا، جب انسان اللہ کا ناصر بن کے میدان جنگ میں اترتا ہے، اللہ کا ناصر بن کے میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کے قدم میں لغزش نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے یہاں اللہ کی نصرت نہیں ہوتی ہے تو رسول بلاتا رہتا ہے اور آنے والا آتا نہیں بلکہ چلا جاتا ہے۔ ایک فقرہ میں کہہ دوں آپ کے سامنے، حسین اور رسول، حسین اور رسول، اچھا رسول اور حسین میں فرق کیا ہے؟ رسول اور حسین میں فرق کیا ہے؟ رسول نے کہا آؤ، حسین نے کہا جاؤ، رسول نے کہا آؤ، حسین نے کہا جاؤ۔ کیا معاملہ ہے؟ آؤ اور جاؤ، یعنی مدینہ اور کربلا، ان دونوں چیزوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر رسول بلا رہے ہیں تو سورج کی روشنی میں، کیا سنے ہیں؟ اگر رسول بلا رہے ہیں تو سورج کی روشنی میں آؤ، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، اور حسین چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ، حسین چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر رسول کو حقیقی رسول مانتے تو بلانے کے لیے محتاج نہ ہوتے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اگر رسول کو حقیقی رسول مانتے تو رسول کے بلانے کا انتظار نہ کرتے، بلانے کا انتظار نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلانے کا انتظار وہ کرتا ہے جہاں محبت نہیں ہوتی، بلانے کا انتظار وہ کرتا ہے جہاں محبت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کسی کے نام پہ فرش عزا بچھائیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، حسین کے نام کی فرش عزا بچھائیے ہر ایک آنے کو تیار۔ زندہ آباد، زندہ آباد، یاری۔ کسی کے نام پہ بلائیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حسین کے نام پہ آپ فرش عزا بچھائیے ہر ایک آنے کو تیار ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر ابراہیم خراج لے رہے ہیں تو خراج کس سے لے رہے ہیں؟ ان سے لے رہے ہیں جو صاحب ثروت ہیں، ان سے لے رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، ان سے لے رہے ہیں جو صاحب مال ہیں، یعنی ہر ایک سے خراج نہیں لے رہے ہیں۔ اسماعیل کی قربانی کے بعد جو آج خراج دیا جا رہا ہے، کیا سب دے رہا ہے؟ سب نہیں دے رہا ہے، صرف اور صرف وہ دے رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہے، ہر ایک تو قربانی کر نہیں رہا ہے۔ جناب عیسیٰ سے سوال کریے کہ آپ کن لوگوں سے خراج لے رہے ہیں،
تو جناب عیسیٰ یہ کہیں گے ہم کرسچن سے لے رہے ہیں جو عیسائی ہیں۔ اگر میوزیم میں جناب عیسیٰ کسی گدھے پہ سوار ہو کے چلتے تھے اور میوزیم میں اس گدھے کی سم یعنی پیر اس کا اگر میوزیم میں رکھا ہوا ہے، سال میں ایک دن اگر وہ کھلتا ہے تو ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے میوزیم پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس کی زیارت کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کیوں جاتے ہو زیارت کرنے کے لیے؟ کہا اس لیے جاتے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں ہمیں عیسیٰ یاد آتے ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں ہمیں عیسیٰ یاد آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمیں عیسیٰ یاد آتے ہیں۔ میں کہوں گا بھئی اس قانون کو نہ توڑو، اگر تم اسے دیکھو تمہیں عیسیٰ یاد آئے۔ ہم زلجلہ دیکھتے ہیں ہمیں حسین اگر سے عیسیٰ خراج لے رہے ہیں تو صرف اور صرف کرسچن سے لے رہے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں سکہ راج الوقت کی طرح ایک اکلوتا بے مثال ذات، اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے جو خراج کسی ایک سے نہیں ہر قوم سے لے رہا ہے، جو خراج ہر قوم سے لے رہا ہے۔ ہندو خراج دے رہا ہے، حسین لے رہے ہیں، کرسچین خراج لے رہے ہیں، حسین لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ دلیل فرش عذاب بچھانے کے بعد آج تک کوئی یہ نہیں کہہ پایا اس پہ صرف اور صرف عزادار آئیں گے، بلکہ یہ کہا گیا جس کو بھی حسین سے محبت ہے وہ فرش عذاب پہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہر ایک کا خراج لینے کے لیے تیار ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، تو اللہ نے جناب ابراہیم کا جب امتحان لیا کس کے ذریعے سے؟ اولاد کے ذریعے۔ اچھا اولاد کے ذریعے جب امتحان لیا تو منی کے میدان میں ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چل رہے آگے منی کے میدان میں۔ اور جب منی کے میدان میں آئے بیٹے کو لٹایا، آنکھ پہ پٹی، اپنے آنکھ پہ پٹی، ہاتھوں کو باندھا اور چھری چلائی۔ یہی تو تاریخ ہے، چھری چلائی، پٹی کھولی، بیٹا سامنے کھڑا ہے، دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ منی کے میدان میں اسماعیل کا خواب دیکھا تھا ابراہیم نے۔ ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ دمبا کہاں سے آ گیا؟ یہ دمبا کہاں سے آ گیا؟ خواب تو دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، یہ دمبا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ دمبا کا تو کہیں ذکر ہے نہیں۔ یہی تو ہے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں تمہیں منی کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں، کہیں دمبا کا ذکر تو ہے نہیں۔ یہ آیا دمبا کہاں سے؟ عزیزان گرامی، جب منی کے میدان میں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا چکے، گردن پہ چھری رکھی، عالم انوار میں سارے معصومین کا نور ہے، توجہ، سارے معصومین کا نور ہے، معصومین کے نوروں میں ایک نور ہے حسین ابن علی کا۔ یہ منظر وہاں سے حسین دیکھ رہے ہیں کہ منی کے میدان میں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھے ہوئے ہیں اور چلانا چاہ رہے ہیں کہ چلائے۔ جیسے یہ منظر دیکھا حسین نے کہ ابھی تو اسماعیل ذبح ہو جائیں گے، اسماعیل ختم ہو جائیں گے، اسماعیل چلے جائیں گے۔ آپ مجھ کو انصاف سے بتلائیے، اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے، اسماعیل ذبح ہو جاتے تو نبوت کی یہ آخری کڑی بن جاتے اور منی کربلا بن جاتی۔ توجہ، منی کربلا بن جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہ آتا، کوئی نبی نہ آتا۔
جب کوئی نبی نہ آتا تو واقعہ کربلا ہونا ہے اور کربلا تک جانا ہے، تو کربلا کو بچائے گا کون؟ کربلا کو بچائے گا کون؟ کعبے سے پہلے روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا کی بنیاد رکھی جا چکی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کعبے سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کا نام کربلا ہے، تو ضرورت تو اس چیز کی بھی ہے، جب بنیاد رکھی گئی ہے تو بچانے والا بھی ہوگا۔ بچانے والا بھی تو ہوگا۔ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ عالم انوار سے حسین ابن علی نے دعا کیا، پروردگار ابراہیم اسماعیل کو مینا کے میدان میں ذبح کر رہے ہیں تو انہیں بچا لے، اس کے عوض میں حسین قربانی دے گا، اس کے عوض میں حسین قربانی دے گا، تو انہیں بچا لے۔ عزیزان گرامی، بھئی وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی ہے جو بدلوا رہا ہے، کوئی ہے نا جو بدلوا رہا ہے۔ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ اچھا، اگر دعا نہ کیا ہوتا حسین نے دعا نہ کیا ہوتا، جب دعا نہ کرتے تو اسماعیل ذبح ہو جاتے، اور جب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آخری رسول کو آنا ہے کافی بعد میں، ابھی نبوت کا سلسلہ چلے گا، پھر آخری نبی آئے گا۔ لیکن حسین نے جو دعا کیا، اے میرے معبود تو بچا لے۔ اب جب حسین کی ولادت ہوئی، توجہ کیجئے گا، اور حسین کی ولادت کے بعد رسول اسلام نے اپنی آغوش میں حسین کو لیا تھا۔ یہی تو فقرہ کہا تھا، حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہی فقرہ کہا، بارہا سنا ہے، رسول کی حدیث ہے۔ یہی فقرہ کہا، میں حسین سے ہوں، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، جب حسین نے دعا کیا کہ اسماعیل کو بچا لے، اس کا مطلب یہ ہوا حسین نے اسماعیل کو نہیں بچایا بلکہ نانا کو بچایا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بھئی اسماعیل کے ظلم میں ہے محمد کا نور۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسماعیل کے صلب میں محمد کا نور ہے، محمد کے صلب میں بھئی فاطمہ کا نور، فاطمہ کے صلب میں حسن حسین کا نور۔ اب جب یہ نور وہاں پہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا بھئی امامات آنا ہے۔ رسالت کے بعد حسین نے دعا کر کے بتایا، اے میرے اللہ تو بچا لے، ہم اس کے عوض میں قربانی دیں گے۔ عزیزان گرامی، اب اگر رسول حسین کی ولادت کے بعد اپنی آغوش میں لے کے کہے میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا اگر حسین نے دعا کر کے اسماعیل کو نہ بچایا ہوتا تو آج میری رسالت کے اعلان کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ یہ حسین نے دعا کیا ہے۔ یہ حسین نے دعا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی حسین نے بچایا، حسین نے دعا کر کے بچایا۔ اور دعا کا مسئلہ اس لیے اختیار کیا، دعا کے سبجیکٹ کو اس لیے اختیار کیا کہ کبھی بھی کسی بھی عزادار یا کسی بھی انسان کو کوئی بھی چیز مانگنا ہو تو دعا کے ذریعے مانگے، وہ دعا کے ذریعے مانگے۔ اب ایک دلیل میں آپ کے سامنے دوں۔ رسول کی خدمت میں آنے والا کون ہے؟ راہب نے کیا کہا؟ راہب نے یہی کہا کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ رسول اسلام نے کیا کہا؟ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ 2 4 کی بات ہو گئی۔ اس نے اولاد مانگا، رسول نے کہا نہیں ہے۔ مانگا کہاں ہے؟ رسول سے۔ یہ ہے گھر کس کا؟ اہل بیت کا۔ اور یہ گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر سے کوئی خالی ہاتھ جا نہیں سکتا۔ اگر آج راہب خالی ہاتھ یہاں سے چلا جائے، آپ مجھے بتلائیے کوئی رسول کے پاس آئے گا؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ راہب نام ہے، لیکن راہب جو گیا تھا وہ امتحان کی غرض سے گیا تھا۔
کیونکہ اس نے کچھ نجومیوں سے ملاقات کی تھی. نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اور بعض مقامات پہ لکھا کہ راہب وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ مجرد ہوتے ہیں، یعنی جو شادی نہیں کرتے. اچھا جب شادی نہیں کرتے تو بھئی تمہیں اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پہلے ہی سے یہ جائزہ لے رہا ہے میں شادی کروں میرے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. نجومیوں نے یہ کہا تیرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی. بعض نے کہا لیکن یہ جو رسول کے در پہ آیا اور آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اچھا اگر رسول کے اس فرمان پہ یہ واپس چلا جاتا پھر کوئی آتا کوئی نہ آتا. رسول کے پاس بیٹھے ہیں حسین، اور حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ ذاکرین یہ فقرہ کہتے ہیں رسول نے منع کیا تیری قسمت میں اولاد نہیں. حسین نے کہا میں نے 1 دیا 2 دیا 3 دیا 7. اتنی آسانی سے نہیں دیا، اس کا راستہ بتلایا کہ اولاد کیسے ملتی ہے، اولاد کیسے دی جاتی ہے. حسین نے کہا نانا آپ کی قسمت میں آیا ہے راہب، اگر آج خالی ہاتھ واپس چلا گیا، اس کے سوال کو پورا نہ کیا گیا تو ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر مقام پہ ہی پرچار کرے گئے، فقرہ کہے گا ہم رسول کیا گئے تھے ہمیں کوئی اولاد نہیں ملی، ہم رسول کیا گئے تھے کوئی اولاد نہیں ملی. اگر یہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے تو یہی کہتا ہوا پھرے گا کہ وہاں کیا جاتے ہو وہاں اولاد نہیں ملتی، وہاں کیا جاتے ہو اولاد نہیں ملتی. حسین نے کہا نانا یہ آیا ہے آپ کے در پہ مانگنے اولاد، تو نانا میں آپ کا نواسا ہوں، نانا میں آپ کا نواسا ہوں، میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہوں پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے نانا کی رسالت کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے نانا کی رسالت کا. آنے والا راہب اولاد کی تمنا لے کے آیا ہے، اگر یہ خالی ہاتھ چلا گیا تو ہر ایک یہی کہے گا یہاں سے اولاد نہیں ملتی. اے میرے اللہ تو ولی ہے، میرے بابا کو بھی وہی درجہ دیا ہے. کیا چلے تو ولی ہے، وہی منصب وہی درجہ میرے بابا کو دیا ہے. جب وہ درجہ میرے بابا کا ہے تو وہی درجہ حسین کا بھی تو ہوگا، وہی درجہ زین العابدین کا بھی تو ہوگا. کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اے میرے اللہ اسے اولاد چاہیے. جیسے یہ دعا عرش الہی تک پہنچی کہ ایک دفعہ جبریل آگے بڑھا، اے پروردگار دعائے پروردگار میں کہاں جاؤں؟ کہا کہیں رکنا نہیں، کہا جاؤ در اہل بیت پہ جا کے حسین کو سنا دو. اسے 1 بیٹا دیا گیا، 2 بیٹا دیا گیا، 3 بیٹا دیا گیا، یہاں تک کہ 7 بیٹے دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا حسین نانا کے پہلو میں بیٹھ کے دعا کر کے دنیا والوں کو یہ درس دے رہے ہیں یاد رکھو اگر تمہارے سامنے حسین نہ ہو تو عزا خانہ جب سج جائے، اولاد نہ ہو تو اولاد کی تمنا کرنا. جس طرح حسین نے مدینے میں راہب کو دیا تھا ویسے ہر عزا خانے سے حسین دے گا. آج پورے آپ سروے کر لیجئے، اسی 10 محرم کو نامعلوم کتنی بستیاں تھیں کہ جہاں پہ دوسری کاسٹ کے دوسرے دھرم کے لوگوں نے حسین کے نام کا تعزیہ رکھا. جب سوال کیا گیا تعزیہ کیوں رکھا تو برجستہ یہی فقرہ تھا آج ہمارا خاندان آباد ہی نہ ہوتا، آج ہمارا خاندان آباد ہی نہ ہوتا. آج جو ہمارا خاندان باقی ہے یہ حسین سے ہے، یہ حسین سے ہے جو ہمارا خاندان باقی ہے. اس کا مطلب یہ کہ حسین نے ہر ایک کے ساتھ قربانی دے کے یہ بتلایا کہ یاد رکھو اگر حسین کربلا میں قربانی دے تو نانا کی شریعت بچا لے، نانا کی شریعت بچا لے، نانا کا دین بچا لے، اللہ کا دین بچا لے. لیکن عزیزان گرامی تو حسین معمولی نام نہیں ہے، حسین ایک اعلیٰ نام ہے، حسین ایک اولا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر ایک حسین سے مانگ رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں حسین سے مانگا جا رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اللہ نے امتحان لیا
جناب ابراہیم کا، لیکن امتحان لینے کے بعد انہیں ساری چیزیں واپس کر دی ہے. لیکن جب حسین کا امتحان خدا لے رہا ہے، تو حسین کا امتحان جب خدا لے رہا ہے تو کوئی چیز واپس نہیں آ رہی. اکبر لیا، واپس نہیں آیا. قاسم لیا، واپس نہیں آیا. اصغر لیا، واپس نہیں آیا. حسین کا انو محمد اللہ نے لیا لیکن واپس نہیں لیا. لیکن ارباب عزا جب سب کے سر آ رہے تھے، ساری مائیں شکرن للہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں کہتی تھی پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہی فرق ہے اسماعیل اور حسین کے اولاد میں، حسین خاندان اہل بیت میں. یعنی جب اسماعیل سے ابراہیم نے پوچھا تو یہی کہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جب کربلا کے ماؤں سے پوچھا، کربلا کے ماؤں سے پوچھا تو ہر ماں یہ نہیں کہہ رہی ہے شکر کرنے والوں میں پاؤ گے، بلکہ شکر کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. حسین کا سب کچھ اللہ نے قبول کر لیا. لیکن عزادارو جب تک حسین تھے، زینب کے سر پہ چادر تھی. جب حسین موجود تھے، سکینہ کے گلے میں رسی نہیں تھی. جب حسین موجود تھے، سکینہ کے گوشوارے موجود تھے. لیکن ارباب عزا جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ پہنچا، ادھر بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے، اور جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، ارباب عزا تاریخ بتلاتی ہے ادھر چادریں چھن رہی ہے. اور چادریں چھننے کے بعد اب جب سکینہ چند قدم آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، سکینہ سے چلا نہیں جا رہا ہے. فرات کا رخ کر کے کہا اے چچا عباس، اے چچا عباس، جب کبھی مدینے میں ہم پیدل چلنا چاہتے تھے، اے چچا جب کبھی مدینے میں ہم پیدل چلنا چاہتے تھے تو اے چچا آپ مجھے اپنی آغوش میں اٹھا لیتے تھے. یہی کہتے تھے میرے آقا کی بیٹی سکینہ ہے، اے میرے آقا کی بیٹی ہے، تمہارا پاؤں اس غلام کے رہتے ہوئے زمین پہ نہیں پڑے گا. لیکن ارباب عزا ہائے کربلا، عصر عاشور کے بعد، جزاک اللہ خیر الجزا. ہاں ارباب عزا آپ کے رونے کی آواز بلند ہے، آپ مصاب ہو رہے ہیں. چند فقرے ہیں، زحمت تمام ہے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ادھر حسین کے سر و تن میں جدائی کا وقت آیا. سر و تن میں جدائی کا وقت آیا. جب سر و تن میں جدائی کا وقت آ گیا، مقتل لکھتا ہے کہ ادھر حسین کا سر جدا تو کر دیا گیا، لیکن نوکے نیزہ پہ بلند کرنے کے بعد وہ وقت جب آیا کہ چوتھے امام باعجاز غسل دینے کے لیے آئے، باعجاز دفن کرنے کے لیے آئے. جب دفن کرنے کے لیے آئے، سب سے سخت منزل کیا تھی چوتھے امام کے لیے؟ امام نے یہی فرمایا تھا نا، امام نے یہی فقرہ کہا تھا اے سکینہ آج سے تم اپنے ماں کے ساتھ سونا، اے سکینہ آج سے اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. ارباب عزا آپ کربلا گئے ہیں، کربلا میں ہر ایک کے روزے ملیں گے، ہر ایک کی قبر ملے گی، لیکن علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی. اصغر کی قبر کہاں ہے؟ اصغر کی قبر حسین کے ساتھ ہے. ارباب عزا صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب 13 محرم کو سید سجاد ادھر باعجاز کربلا پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی ہر ایک کا لاشا دفن کر دیا، حسین کا لاشا جب بابا کا لاشا دفن کرنا ہوا، جیسے لحد میں اتارا، تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک دفعہ بھیا اصغر کے لاشے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک فقرہ کہا اے بابا آپ ہمیں بتلائیے بھیا کا لاشا ہم سینے پہ کہاں رکھے؟ گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی ہڈیاں چور چور.
جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں ارباب عزا، اب مصاب ہو رہے ہیں۔ سید سجاد کو یہ منظر بہت یاد آیا۔ سجاد یہ منظر دیکھ کے رو رہے تھے، لیکن عزادارو قافلہ کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ جب کوفہ کے لیے روانہ ہوا، تاریخ بتلاتی ہے ہر بی بی اماری پہ ہر بی بی ناقے پہ بٹھائی جا چکی، لیکن عزادارو جب ساری بی بی ناقے پہ بٹھائی جا چکی، ہر بی بی چل رہی ہے۔ مقتل لکھتا ہے رباب کے ساتھ سکینہ کو بٹھایا گیا۔ جب رباب کے ساتھ سکینہ کو بٹھایا گیا، کچھ دور ناقہ چلا، شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ ناقہ روکا جائے۔ وہ رباب کا ناقہ روکا گیا، سکینہ اتاری گئی۔ جب سکینہ ناقے سے اتاری گئی، تاریخ بتلاتی ہے ایک ناقہ منگایا گیا، اس ناقے پہ سکینہ کو بٹھایا گیا۔ اور جو سکینہ کو بٹھایا گیا، ارباب عزا بٹھایا ہی نہیں گیا بلکہ سکینہ کو لٹایا گیا اور رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ ارباب عزا جب رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا، اب ارباب عزا اب جب ناقہ اٹھا، ناقے کو تیزی سے دوڑایا گیا۔ ارباب عزا جب صحرا میں ناقہ دوڑتا تھا، بچی فریاد کرتی تھی، چچا بچاؤ، چچا بچاؤ، اے بابا، اے بابا، ذرا بیٹی کا منظر دیکھئے، یہی بیٹی ہے نا جو شام عاشور آپ کے سینے پہ سو رہی تھی۔ اے بابا، یہی بیٹی ہے نا جو عصر عاشور آپ کے زلجنا کو روک کے آپ کے سینے پہ سوئی تھی۔ اے بابا، سکینہ کیسے رہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس ارباب عزا دو فقرے ہے، زحمت تمام ہے۔ ارباب عزا جناب سکینہ اس ناقے پہ جکڑ کے باندھ دی گئی ہے، ناقہ چل رہا ہے، کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ ارباب عزا ادھر جب ناقہ روکا گیا نا، تو ناقہ روکے جانے کے بعد اب جب سکینہ کو اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ اونٹ کی پشت رنگین ہے، اونٹ کی پشت خون سے رنگین ہے۔ اب جب رنگین ہے، اب جب اتارا گیا، خون ٹپک رہا ہے۔ ارباب عزا تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ چند قدم بڑھی، اپنے مقام پہ بیٹھ گئی، پھر اٹھنا چاہتی ہے، چلا نہیں جاتا ہے۔ ارباب عزا جب رہی سکینہ نے اسی مقام پہ بیٹھ کے بقی کا رخ کر کے کہا، اے دادی اماں، صرف مجھے اتنا بتائیے، جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو سانس کیسے لی جاتی ہے؟ اے دادی اماں، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اے دادی اماں، میرا سینہ چلنی ہے۔ اے بابا، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے یہاں تک کتنا سکینہ پیش۔ سیعلم الذین ظلموا أَیَّ مُنقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جہاں بھی کہیں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے معبود واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں جو پریشان ہے پریشانی کو دفاع فرما۔ میرے معبود واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جملہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ایران، عراق، شام، سمرہ، کربلا، تمام مقدس جگہوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کی آبان انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔